امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء خاتم الانبیاء والی بتغا شمس الضحا بدر الدجا نور الخدا شیمہ دبیر بدر منیر سراج منیر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سونے پیغمبر نے اس آیت مبارکہ کی تشریح اس انداز میں بتلائی، مثال دے کے سمجھائی۔ میرے سونے پیغمبر نے فرمایا بنی اسرائیل کا دور ہے، بنی اسرائیل کا ایک حاکم ہے، بادشاہ ہے، اللہ کا کرنا ہوا بیمار ہو گیا۔ یاد رکھنا ایمان والو، بیماریاں دینے والا بھی اکیلا اللہ، شفاء دینے والا بھی اکیلا اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماریاں دے تب بھی میرا اللہ، شفاء دے تب بھی میرا اللہ۔ توجہ ایمان والے، حاکم وقت ہے، بیمار ہو گیا ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہے، بڑے دنیا اسے چاہتی ہے، عوام اس کے ساتھ بڑی پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، رعایا کا بڑا خیال کرنے والا ہے۔ اپنے علاقے کے اندر جہاں اس کی حکومت ہے، کسی کو اکیلا بھوکا نہیں رہنے دیتا، خود بھوکا رہ جاتا ہے۔ دنیا اس کے لیے دعائیں کیا کرتی ہے، اتنا اچھا حاکم وقت ہے، اللہ کا کرنا بیمار ہو گیا، طبیب آ رہے ہیں، حکیم آ رہے ہیں، اس دور کے ڈاکٹر آ رہے ہیں، اس دور کے بڑے علماء آ رہے ہیں، راغب آ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، نبض دیکھ رہے ہیں، علاج نہیں ہو رہا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 1 مہینہ گزر گیا، سال گزر گئے، کئی سال گزر گئے، چرپائی پہ بے سود پڑا ہوا ہے، موت و حیات کا مالک اللہ۔ عقیدے کی بات عرض کرنے لگا ہوں، جب تک اوپر سے وقت مقرر نہ ہو، رب کعبہ کی قسم ہے، بیماری مارتی کوئی نہیں، تندرستی جلاتی کوئی نہیں، جب بھی اس کی مرضی آ جائے، قضا کا فیصلہ آ جائے۔ وَفِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، موت کا فیصلہ آ جائے، کوئی موت کے فیصلے کو ٹال سکتا۔ توجہ ہے مولانا مبین صاحب، یا میں نو تقریر کرن دیو یا یہ پلیٹا رکھن دیو جی، ایک کم کرو مول صاحب، یا بیان کرن دیو یا پلیٹا رکھو۔ میں نے انشاءاللہ العزیز جو وقت بتایا ہے اس سے 5 منٹ پہلے ختم کروں گا۔ ذرا اچھی ایک باری سبحان اللہ چھوڑ۔ قرآن کو جتنا، پیغمبر کے فرمان کو جتنا ادب سے سنیں اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، درود شریف پڑھ لیں۔ جو پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بخوبی جانتے ہوں گے، آج کل تو ٹریکٹروں کا دور ہے، ہمارا اب بھی دور ہے، ہل جو ہے نا یہ داند وغیرہ ہل مارتے ہیں تو وہاں دے داند کو آ کے تلڑ مارو چاہنا تو وہ ختم ہوئے دیں۔ مہربانی کر سو، توجہ کر کے میری طرف توجہ کر سو، توجہ ایمان والے، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء خاتم الانبیاء والی بتغا شمس الضحا بدر الدجا نور الخدا شیمہ دبیر بدر منیر سراج منیر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا بادشاہ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، چرپائی پہ پڑا ہوا ہے، ہل جل نہیں سکتا، اتنا محتاج ہو گیا۔ بڑے دور سے حکیم بلائے گئے، حکیموں نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا علاج ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں 9 سال کے بچے یا 11 سال کے بچے کی گردن کا خون چاہیے، اس میں دوائی تیار ہوگی، معجون تیار ہوگا، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی ہے وجود کانپ گیا ہے، لرزنے لگیا، اپنی جان بچانے کے لیے کسی معصوم کی جان لے لو یہ اچھا نہیں ہوتا۔ حکیموں نے کہا، طبیبوں نے کہا، خوش آمدیوں نے کہا، نہیں جی، راغبوں نے کہا بادشاہ سلامت مہربانی کر، ایک جان ہے، اجازت لے کر اسے ذبح کرنا ہے، تیری جان بچ جائے، پوری بادشاہت بچ جائے گی، پورا شہر بچ جائے گا، پورا ملک بچ جائے گا۔ ہو سکتا ہے تیرے بعد کوئی ایسا حاکم آئے جو بہت بڑا ظالم
عام ہو، لوگوں کا قتل عام کر دے، خواہ وہ معاشی صورت پر ہو، خواہ وہ خونی صورت پر ہو، کسی انداز میں قتل کرنا شروع کر دے، یہ زیادہ ظلم ہے، مہربانی ہے، ہم آپ کو فتویٰ لے کر دیتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں، ہم ہی ذمہ دار ہوں گے، مہربانی کرنا۔ توجہ بادشاہ کو قائل کرتے کرتے کئی ہفتے گزر گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا چلو پھر لے آؤ۔ جب لے آنے کی باری آئی، گردنہ جھک گئی، کون ہے جو اپنا بچہ دے؟ لاہور کا راستہ ہر آدمی بتلاتا ہے، کرایہ کوئی نہیں دیتا۔ توجہ ایمان والے، بچہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا چلو جاؤ، اپنے وزیروں مشیروں سے کہا جاؤ بچہ تلاش کر کے آؤ، اگر مطلوبہ بچہ مل جائے لے آنا۔ ہر آدمی اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے، چلو بادشاہ کے سے انعام بھی مل جائے گا، بادشاہ کی نظروں میں بھی آ جائیں گے، خاص بندے بن جائیں گے۔ تلاش کرتے کرتے وزیر جنگلوں میں چلا گیا ہے۔ ایک وزیر کی نظر پڑی جنگلوں کے اندر معصوم بچہ، مطلوبہ بچہ پھر رہا ہے، اس کے قریب گیا، کہنے لگا بیٹا کہاں رہتا ہے؟ اس بچے نے کہا میں اس جھوپڑی کے اندر رہتا ہوں۔ بادشاہ کی طرف سے تاکید تھی، زبردستی بچہ اٹھا کر نہیں لے آنا، والدین کو بھی ساتھ لانا ہے، میں بھی ان سے خود اجازت لوں گا، آپ بھی اجازت لے کر آنا ہے۔ اس نے وزیر نے پوچھا بیٹا تیری ماں کہاں ہے، تیرا باپ کہاں ہے؟ بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا اماں بھی فوت ہو گئی ہے، ابا بھی دنیا میں نہیں رہا۔ وزیر کہنے لگا اچھا ذرا بتلانا کس کے ساتھ رہتا ہے؟ کہنے لگا میری بوڑھی دادی ہے اور دادا ہے، ان دونوں کے سہارے پہ ان جھوپڑیوں میں رہتا ہوں۔ وزیر کہنے لگا ذرا مجھے بھی ساتھ لے کر چلنا۔ وزیر اس جھوپڑی میں پہنچا ہے، دو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، مائی باپ بیٹھے ہیں۔ وزیر نے پوچھا ذرا بتلاؤ آپ کا بادشاہ کے بارے کے اندر کیا خیال ہے؟ ہمارا بادشاہ کیسا ہے، حاکم وقت کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بہت اچھا ہے، اگر اس جنگل میں بیابان جنگل میں ہم رہ رہے ہیں تو اس بادشاہ کی بدولت رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، بادشاہ بڑا اچھا ہے۔ وزیر اور زیادہ لالچ کے اندر آ گیا، مطلوبہ کام ہونے کے قریب نظر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر وزیر خوشامد کرتے ہوئے کہتا ہے اچھا ذرا بدلاؤ نا، اگر بادشاہ بیمار ہو جائے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا بادشاہ کے لیے ہم رات دن دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس کو صحت دے، ہماری عمر بھی بادشاہ کو اللہ لگا دے، ہماری تو خیر ہے بادشاہ زندہ رہ جائے، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا کر دے۔ وزیر نے کہا اگر بادشاہ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے بتلاؤ کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں اگر بادشاہ کو ہماری جان کی ضرورت پڑے۔ وزیر نے کہا تمہاری جان کی نہیں، اس معصوم کی جان کی ضرورت ہے، بادشاہ بیمار ہو گیا ہے، وزیر ڈاکٹروں نے حکیموں نے بتلایا ہے اس کے خون گردن کے خون سے معجون تیار ہوگا، دوائی تیار ہوگی، یہ ٹھیک ہو جائے گا، مہربانی کرو یہ بچہ دے دو۔ ایمان سے ذرا سوچئے مسئلے میں آنے والوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھیے، بچے اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے لیکن اولاد کی اولاد اس سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اس دادے سے پوچھئے جس کا پوتا دوڑتا ہوا دادے کے قدموں میں آ کے چمٹ جاتا ہے، اس دادی سے پوچھئے جو بچہ معصوم دوڑتا ہوا پوتا آکے دادی کی گود میں لیٹ کر اور راز و نیاز کی گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے، لاڈ پیار اپنے دکھانے شروع کر دیتا ہے، دونوں کے وجود میں کب کبھی تاری ہوگی۔ انہوں نے کہا ظالمہ خیریت تو ہے کہ گھر میں تیری اولاد موجود نہیں ہے جو ہمارے پاس دوڑتا ہوا آ گیا ہے؟ وزیر نے کہا اولاد تو موجود ہے پر میری مری اس منشے کی موجود نہیں ہے، اس عمر کی موجود نہیں ہے۔ اچھا ذرا بتلاؤ نا، اب تمہارا بیٹا بھی چلا گیا ہے اور تمہاری بہو بھی چلی گئی ہے، گھر میں ہے کوئی نہیں، یہ معصوم بچہ ہے، ہو سکتا ہے اس کی تربیت میں فرق آ جائے اور
اور یہ تمہارے مخالف ہو جائے گھر سے نکال دے، بتاؤ تمہارا کون ہے اس دنیا کے اندر؟ کیا تمہارے بھائی موجود ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا تمہاری بہنیں موجود ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا تمہاری کوئی اولاد اس کے علاوہ موجود ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں، ہم اس کے بچے کے سہارے جی رہے ہیں۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ گستاخ ہو جائے، اگر یہ تمہیں گھر سے نکال دے، بتلاؤ تم کیا کرو گے؟ وزیر نے لالچ دیتا رہا، کہنے لگا دو کام ہو جائیں گے، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی۔ جتنے دن تم زندہ ہو بادشاہ کے شاہی مہمان بن کے رہو گے، اور تم نے بادشاہ کی خاطر جان بادشاہ کی بچائی ہے، اپنا بچہ قربان کیا ہے۔ راغبوں نے، بڑے بڑے دانشوروں نے فتوے دیے ہوئے، مسئلے بتلائے ہوئے، مہربانی کرو، اگر اس بادشاہ کی جان بچ گئی تمہاری آخرت بھی بن جائے گی۔ بڑی لالچیں دیتا رہا یہ معصوم بچہ، مٹی سے کھیل رہا ہے اس طرح جس طرح یہ بات بھی نہیں سن رہا۔ معصوم عمر ہے، 9 سال کا ہے، یہ اس لالچ کے اندر جب آئے، اس معصوم کا ہاتھ پکڑا، چل پڑے ہیں بادشاہ کے پاس۔ جب پہنچے بادشاہ نے معصوم بچے کو دیکھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر یہ روایت بھی سناتے ہیں، یہ واقعہ بھی سناتے ہیں، میرے نبی کی داڑھی مبارک اپنے آنسو مبارک سے تر ہوتی جا رہی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جیسے آسمان سے موسلادھار بارش برس رہی ہو، آپ کی سینہ مبارک آپ کے آنسو مبارک سے تر ہو گیا۔ میرے پیارے پیغمبر کافی دیر خاموش ہو کر بیٹھے۔ صحابہ فرماتے ہیں مسجد سسکیوں سے گونج اٹھی ہے، ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو روائیں، آخر آگے کیا بنتا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بادشاہ کی دربار میں جب پہنچے ہیں، اس بادشاہ نے پوچھا ہے وزیر سے زبردستی تو نہیں لے آیا؟ وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت، زبردستی میں نہیں لے آیا۔ وزیر بادشاہ نے پھر ان دونوں سے پوچھا بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ، اگر تیری جان بچتی ہے، ایک جان جانے کے بدلے اگر تیری بچ جائے گی پوری بادشاہت بچ جائے گی، ہم اپنے ہوش و حواس سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا مزید 3 دن تم میرے مہمان ہو، 3 دن تک تمہارے پاس وقت ہے، پھر بھی سوچ لینا، میری طرف کوئی زبردستی نہیں ہے، میری طرف نہ دیکھنا، تم ذرا سوچ کر بدلانا۔ 3 دن گزر گئے ہیں، چوتھے دن پھر بادشاہ نے ان دونوں کو بلایا، ساتھ معصوم کو بلایا۔ بادشاہ پوچھتا ہے ہاں بتلاؤ کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ ٹھیک ہے، اگر تیری جان بچتی ہے ہم اس پر تیار ہیں۔ توجہ ایمان والے، بادشاہ نے حکیموں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا، اس دور کے دانشوروں کو بلایا، صاحب علم کو بلایا، اس دور کے راغبوں کو بلایا۔ فرمایا ذرا بتلاؤ حکیموں، اگر اس کے علاوہ اس کی گردن کا خون نہ نکالے، ہاتھ انگلی کاٹ کے اگر خون نکال دیا جائے، وجود کے کسی حصے کا خون نکال دیا جائے، پھر دوائی تیار ہو۔ انہوں نے کہا بادشاہ آخری حربہ ہے، آخری طریقہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل کوئی نہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا، ذرا راغبوں سے پوچھا بتلاؤ یہ نہ ہو قیامت کا دن ہو، اس بچے کا ہاتھ ہو، میری گریبان ہو، ذرا سوچ لینا، ذرا سوچ لینا۔ انہوں نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، ہم نے پورا مطالعہ کیا ہوا ہے، ہمیں پورا یقین ہے بادشاہ تیری خاطر، تو کیونکہ اچھا ہے یہ نہ ہو تیرے بعد آنے والا کوئی ایسا ظالم آ جائے جو لوگوں کا قتل عام کرنا شروع کر دے۔ بادشاہ تیرے دور میں فراوانی بڑی ہے، تمام دنیا بڑی خوش و خرم رہ رہی ہے۔ توجہ ایمان والے، میدان سج گیا ہے، سارے کرسیوں پر بیٹھی ہیں، مجمع آ گیا ہے، شہر کٹھا ہو گیا ہے، کون سا ایسا بندہ ہے جس نے اپنے بچے کی قربانی کرنی ہے؟ توجہ ایمان والے، اولاد والوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھنا، اس سے بڑی کوئی اور قربانی نہیں ہو سکتی۔ ذرا آ گئے ہیں، پورا علاقہ کٹھا ہے تماشا دیکھنے کے لیے، اور یہ بڑے بڑے عمرا کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کی چرپائی لائی گئی ہے، ساتھ آگے تخت پر رکھ دی گئی ہے، طبیب بھی آ گئے ہیں، حکیم بھی آ گئے ہیں، اپنی اپنی جڑی بوٹیاں لے کر آ گئے ہیں۔ آج بادشاہ کی دوائی تیار ہوگی۔ یہ معصوم میدان میں اکیلا کھڑا ہوا
کروائے. جلاد سامنے کھڑا ہے, تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑا ہے. اس معصوم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی, پھر نیچے دیکھیے آنکھوں سے آنسو ہیں, کچھ کچھ کہنے لگا ہے اپنی زبان میں. پھر آسمان کی طرف دیکھتا ہے, پھر نیچے دیکھتا ہے, تیسری مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا, پھر نیچے دیکھا ہے. جلاد تلوار اٹھا کر مارنے لگا ہے. بادشاہ کی چیخ نکل گئی. بادشاہ نے کہا اور جلاد رک جا, اس معصوم کو کچھ نہ کہنا, ذرا اس کو میرے قریب لاؤ نا. اس معصوم کو قریب لایا. بادشاہ نے پیشانی پر بوسہ دیا ہے, اپنا تاج اتار کے اس معصوم کے سر پہ رکھا, کہنے لگا کائنات والوں میں بچوں یا نہ بچوں, موت آ جائے یا اس حال میں چھڑتا رہوں, پر اس معصوم کو کچھ نہ کہنا. توجہ ایمان والے سارے حیران کھڑے ہیں. آج بادشاہ کیا فیصلہ کرنے لگا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے میرا بیٹا, جو تو آسمان کی طرف دیکھتا تھا کچھ کہتا تھا, پھر زمین پر دیکھتا, پھر آسمان پر دیکھتا, کچھ کہتا تھا, بتلا بیٹا وہ تو نے کیا کہا تھا؟ اس معصوم نے کہا بادشاہ سلامت, میں نے سوچا ہے مجھے سبق پڑھایا گیا تھا, بچپن میں میرے ذہن میں تھا, والدین بڑی محبت کرتے ہیں, والدین بڑا پیار کرتے ہیں. میری اماں چلی گئی, ابا چلا گیا, مجھے یہ پڑھایا گیا, سکھایا گیا, دادا نانا دادی نانی بڑا پیار کرتے ہیں. جب میں نے اپنے دادے کی طرف دیکھا, اپنی دادی کی طرف دیکھا, وہ بھی کسی نہ کسی موڑ پر لالچ میں آ گئے ہیں, اپنا بھلا سوچا, میری جان کی پرواہ نہیں کی. پھر میں نے سوچا میرے ذہن کے اندر یہ بات تھی, کسی نہ کسی کو ترس آ جائے گا, رحم آ جائے گا, پر تماشا دیکھنے والے سارے موجود ہیں. بادشاہ ذرا وزیر سے پوچھئے جو لینے آیا تھا کیا اس کے گھر میں اولاد نہیں تھی؟ اگر میں ہی اس کا حقیقی بیٹا ہوتا تو کیا یہ مجھے آپ کے قدموں میں ڈال دیتا؟ یہ جو فتوے دے رہے ہیں, مسئلے بتلا رہے ہیں کہ ان کے گھر کی اندر اولاد نہیں ہے, اگر میں ان کا بیٹا ہوتا یا میری جگہ پہ ان کی اولاد ہوتی پھر ان پر کیا گزرتی؟ یہ جو حکیم طبیب آئے ہوئے ہیں بادشاہ سلامت, یہ جو دوائیوں کا بہانہ بنا کے بیٹھے ہیں, ذرا ان سے پوچھئے کیا ان کے گھر میں اولاد نہیں ہے؟ بادشاہ بچپن سے جب میں نے آنکھ کھولی میں سنتا آیا ہوں تو رعایا کی بڑا خیر خواہ بھی ہے, رعایا کی رعایت رکھنے والا ہے, اپنے سے رعایا کو زیادہ محبوب رکھتا ہے. بادشاہ جب میری نظر تیرے اوپر پڑی ہے, تو بھی اپنی لالچ کے اندر آ گیا, تجھے بھی اپنی پڑ گئی ہے, تو نے بھی خود اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا, میری پرواہ کوئی نہیں. میں نے سوچا ساری محبتیں جھوٹی ہیں, ساری محبتیں غلط ہیں. میں نے اپنی زبان سے کہا یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا مبدع یا معید یا فعالا لما يريد اسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك واسألك بقدرتك الذي قدرت بها على جميع خلقك واسألك برحمتك الذي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني. میں نے کہا میرا اللہ سچی محبتیں کرنے والا تو ہے, اللہ یہ ساری محبتیں جھوٹی ہیں, یہ سارے پیار جھوٹے ہیں. یا ودود یا ودود, اللہ تو ماں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, اللہ تو کسی کو لاوارث نہیں چھوڑتا. ربا سارے میرے خون کے پیاسے کھڑے ہیں, اللہ تیری مرضی ہو تو میں راضی ہوں. ربا مہربانی کر, اللہ یہ سارے جھوٹے ہیں. اسألک برحمتک الذی وسعت کل شیء, او میرا پالنے والا اللہ, میرا سوال میں بھیک بادشاہ سے اپنی جان کی نہیں مانگ رہا, میں دادے دادی
سے فرمائش اپنی جان کی نہیں کر رہا. اللہ میرا سوال ان پیروں سے، ان گدی نشینوں سے کوئی نہیں، اللہ ان حکیموں سے طبیبوں سے کوئی نہیں، اللہ اس عوام سے کوئی نہیں. اسألک ربا، میرا سوال تیرے تک ہے. اللہ میری تیرے آگے ہے، مہربانی کر. اللہ میں لاوارث کھڑا ہوں، ابھی دیر نہیں لگے گی، تلوار سے گردن اتر جائے گی. ربا جن حکیموں کی دواؤں میں تو نے طاقت شفا کی رکھی ہے، اللہ بغیر دوائیوں کے بھی تو شفا دے سکتا ہے. اللہ مہربانی کر. اللہ اگر تو راضی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں. اسألک بقدرتک الذی قدرت بها علی جمیع خلقک. اور میرا پالنے والا اللہ تیری قدرت کا سوال ہے، اللہ تیری رحمت کا سوال ہے، اللہ تیری مہربانی کا سوال ہے، اللہ تیری مرضیاں. رب اگر تو راضی ہے تو میری گردن پر تلوار چل جائے، لیکن ربا یاد رکھنا یہ نہ ہو معصوم بچے تیری رحمت سے نا امید ہو جائیں. اللہ اکیلے بچے تیری رحمت سے نا امید ہو جائیں. اللہ لاوارث بچے تیری رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں. اللہ مہربانی کر. اسألک برحمتک الذی وسعت کل شیء لا الہ الا انت یا مغیث اغثنی. میرا اللہ تیرے علاوہ پالنے والا کوئی نہیں، اللہ تیرے علاوہ جان بچانے والا کوئی نہیں، اللہ تیرے علاوہ شفا دینے والا کوئی نہیں، اللہ تیرے علاوہ راحت دینے والا کوئی نہیں، اللہ تیرے علاوہ سکون دینے والا کوئی نہیں. اللہ اکیلا تو ہی تو ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا، ابھی یہ جملے سنا رہا تھا، اللہ نے بادشاہ کو شفا عطا کر دی، اللہ نے صحت دی. بادشاہ نے کہا آئندہ کے بعد یہی تمہارا حاکم بھی ہے. تو عرض کر رہا تھا رب سے بندہ دل سے مانگے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ اس کو کبھی نامراد لوٹائیں. زندگی باقی ملاقات.